یہ انڈین بحری جہاز عمان سے بھارت جا رہا تھا کہ اسی دوران پاکستانی پانیوں کے قریب اس میں ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوئی۔ MPV گوتم نامی یہ جہاز ملٹی پرپز آف شور جہاز ہے۔ سمندر میں تیل نکالنے والی جگہوں پر اس جہاز کو بھیجا جاتا ہے جو وہاں پر موجود عملے کو کھانے پینے کی چیزیں اور صاف پانی مہیا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سمندر میں کوئی جہاز پھنس جائے یا کسی طوفان میں پھنس جائے تو یہ اس جہاز کو اپنے ساتھ باندھ کر اس طوفان سے باہر نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ملٹی پرپز آف شور جہاز کہا جاتا ہے۔ اس جہاز کی لمبائی 53.65 میٹر جبکہ چوڑائی 11.89 میٹر ہوتی ہے۔ ان ملٹی پرپز آف شور جہازوں کا ڈیک بہت چوڑا ہوتا ہے، اس پر کسی بھی قسم کا کوئی لوڈ نہیں ہوتا۔ اس کی چوڑائی اس لیے زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ یہ سمندر کی بڑی لہروں اور خوفناک طوفانوں میں پھنسے ہوئے جہازوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ کئی فٹ اونچی لہروں کو بھی برداشت کر سکے۔ پاکستان نیوی نے نہ صرف اس MPV گوتم جہاز کو ریسکیو کیا بلکہ پچھلے مہینے اپریل میں بھی ایک جہاز کو ریسکیو کیا تھا جس پر 18 ملاح سوار تھے۔ ان ملاحوں کا تعلق چائنا، میانمار، بنگلہ دیش، ویتنام اور انڈونیشیا سے تھا۔ پچھلے ماہ ریسکیو کیے جانے والا جہاز ایک بڑا مرچنٹ ویسل جہاز تھا جس کا نام گولڈ آٹم تھا۔ یہ جہاز پاکستانی ساحل سے تقریباً 200 نوٹیکل مائلز یعنی 370 کلومیٹر دور بحیرہ عرب کے شمال میں پھنسا ہوا تھا۔ پاکستان بحریہ نے اس کی بھی مدد کی اور اب اس انڈین عملے اور جہاز کو بچایا، جو کہ ہماری مسلح افواج کے پروفیشنلزم کو چیخ کر ثابت کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی نے ثابت کیا چاہے ہماری دشمنی انڈیا سے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن جب پروفیشنلزم، اخلاقیات اور انسانیت کی بات آئے گی تو پاکستانی نیوی سب پر سبقت لے جائے گی اور دشمن کو بھی مایوس نہیں کرے گی۔ یہ تو انڈین سویلینز تھے جن کی مدد پاکستان نیوی نے کی اور قرآن پاک کی اس آیت کو عملی جامہ پہنا دیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اسی طریقے سے جب انڈین سولجر ابھینندن پاکستانی عوام پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو ہماری بہادر ایئر فورس نے اس کو زمین پر اتار لیا۔ وہ ہم پر حملے کی نیت سے آنے والا، وہ ہم پر بوم برسانے والا، اس کو اپنے دین اور اپنے پروفیشنلزم کے شایان شان ملہم پٹی کی گئی، اسے چائے پلائی گئی اور اس کو ایک پروقار تقریب کے ذریعے انڈین فورسز کے حوالے کیا گیا، جو پاکستانی افواج کے پروفیشنلزم اور اخلاق کی ایک اعلیٰ پایہ مثال ہے جو اس سے پہلے شاید ہی دنیا کے کسی دشمندار ملک میں یہ دیکھنے کو ملی ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔